بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 847، اعتراض نمبر 256 اور 259 کے جوابات۔ عمارتی کام کے برکات، ترکی والے شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سوال نمبر 256، تبلیغ والے دنیا میں اسباب میں لگنے اور کام کرنے سے منع کرتے ہیں اور انہیں صرف اللہ تعالیٰ سے لینے کی ترغیب دیتے ہیں، جبکہ اسباب اختیار کرنا عین شریعت ہے۔ جواب نمبر 256، حقیقت یہ ہے کہ تبلیغ والے دنیا کمانے سے کسی کو منع نہیں کرتے اور نہ ہی اسباب اختیار کرنے سے روکتے ہیں۔ جماعت میں بھیجنے سے پہلے تفقد کے پرچے پر نکلنے والے کے جملے احوال لکھے جاتے ہیں اور اس میں ایک کالم کسب معاش کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی صاحب کیا کام کرتے ہیں، تجارت، زراعت، ملازمت وغیرہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ فرماتے ہیں، میں آج کل مسلمانوں کو فقر و تنگدستی کے ساتھ زندگی گزارنے اور خالی ہاتھ پڑے رہنے کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ وہ رائے دیتا ہوں جو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے لوگوں کو دی تھی۔ وہ فرماتے تھے، اگر آج کسی کے پاس کچھ دینار ہو تو ان کی قدر کریں، کیونکہ پہلے زمانے میں روپیہ پاس ہونے سے دین جانے کا اندیشہ تھا، مگر آج پیسہ پاس نہ ہونے سے دین پر اندیشہ لاحق ہے۔ ارتداد کا خطرہ ہے اور روپیہ پاس ہو تو دین کی بھی حفاظت ہوگی اور ارتداد کا خطرہ بھی ختم ہوگا۔ سوال نمبر 257، جب اصل مرکز مدینہ منورہ ہے تو اصل مرکز کو چھوڑ کر دہلی میں مرکز کیوں بنا لیا گیا؟ جب قیامت تک مدینہ منورہ ہی مرکز رہے گا اور دوسرے مراکز کا نہ وجود اور نہ برکتیں باقی رہے گی۔ جب صحابہ کے قائم کردہ مراکز کا وجود تک باقی نہیں رہا تو نظام الدین کے قیامت تک باقی رہنے کا دعویٰ کیسے درست ہے؟ جواب، مدینہ منورہ مرکز اسلامی ہے، مگر مرکز نظام الدین مرکز الدعوہ ہے، مرکز اسلامی نہیں ہے۔ جس طرح دارالعلوم مرکز علم ہے، مرکز اسلامی نہیں، نیز مرکز نظام الدین سے دعوت و تبلیغ کے لیے جماعتیں سارے عالم میں بھیجی جاتی ہیں اور دعوتی کام سیکھنے اور دعوتی تقاضے لینے کے لیے ساری دنیا سے جماعتیں اور افراد مرکز نظام الدین آتے ہیں، مگر مرکز اسلامی مدینہ منورہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جس طرح پروانے شمع پر منڈلاتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح دنیا بھر کے مسلمان مدینۃ الرسول پر جان چھڑکتے ہیں۔ مدینہ منورہ کو ساری دنیا کے مسلمانوں کی اسلامی سرپرستی اور اسلامی اقدار کی نگہداشت اور نگہبانی کا شرف حاصل ہے، اور مدینہ منورہ تمام مسلمانوں کا مرکز ایمانی اور مرکز روحانی ہے اور تا قیامت برقرار رہے گا۔ تنبیہ، جو لوگ دلوں میں عداوت اور بغض رکھتے ہیں اور اسی بغض کی آگ میں جل کر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ان کی تباہی یقینی ہے۔ قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون، بے سنت باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں۔ فائدہ، یہ فرمان پروردگار ہے جو 1000% حق اور یقینی ہے۔ جو بھی بات لکھو یا کہو اس سے پہلے کتاب اور سنت میں ٹٹولو اور جب مل جائے تو پھر بولو۔ فائدہ، باوقار بیٹا اور سپوت وہ ہے جو اپنی غلط حرکتوں سے اپنے باپ داداؤں کو رسوا نہ کرے، گالیاں نہ دلوائے، اس لیے کہ اگر یہ کسی کے باپ دادا کو گالیاں دے گا تو سامنے والا بھی اس گالی دینے والے کے باپ دادا پر اس سے زیادہ گالیاں نکالے گا اور سبب بنے گا ان کا یہ بیٹا اور سپوت۔ فائدہ، اللہ رب العزت بھی یہی حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔
اور گالی مت دو ان کو جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے، غلط الفاظ کہیں گے۔ فائدہ: امام شوکانی لکھتے ہیں کہ یہ آیت سد ذرائع کے لیے اصل اصیل ہے۔ تنبیہ: شورائی جاہل میڈیا پر مولانا سعد صاحب کو گالیاں دیتے ہیں۔ اگر عمارت والے ان گالیوں کو سن کر اور پڑھ کر اس کے جواب میں صرف ایک لفظ وعلیکم کہہ دیں تو یہ ساری گالیاں شورائی گالی بکتے والوں پر خود بخود لوٹ جائے گی۔ جس طرح کسی نے السلام علیکم کہا اور اس کے جواب میں آپ نے وعلیکم کہا تو یہ سلامتی والی دعا سلام کرنے والے پر لوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے 10-20 گالیاں دے دی اور آپ نے وعلیکم کہہ دیا تو وہی ساری گالیاں بکنے والے پر لوٹ گئی اور آپ کی زبان بھی گندی ہونے سے بچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کے لیے گالی کا سبب بن جاؤ گے۔ فائدہ: اصل اتباع سنت تو یہ ہے کہ عمارت اور اطاعت والے دائی گالی کے بدلے ان شورائی جاہلوں اور عامیوں کے لیے دعائیں دیتے رہے، اس لیے کہ یہی ہمارے اخلاق ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ایسے ہی تھے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 258، کیا تبلیغی امیر کی اطاعت ہر عام مسلمان پر لازم ہے، اور کیا جو شخص اطاعت نہ کرے تو وہ شرعی طور پر گنہگار ہوگا؟ جواب: اس شخص پر امیر تبلیغ کی اطاعت ضروری ہے جو خود کو تبلیغی کارکن گردانتا ہو اور مرکز نظام الدین اور وہاں کی عمارت سے وابستہ ہو۔ البتہ جو مسلمان امیر تبلیغ کو امیر ہی نہ مانتا ہو تو اس پر کوئی اطاعت کیوں کر ضروری ہو سکتی ہے؟ یہی دستور مدارس کا بھی ہے کہ طالب علم محتمم صاحب کی اطاعت کرے گا، راستہ چلنے والے کی اطاعت نہیں کرے گا۔ اسی طرح راستہ چلتا ہوا لڑکا بھی طالب علم نہیں مانا جائے گا تو پھر وہ اطاعت کیوں کرے گا؟ اسی طرح کسی غیر تبلیغی آدمی کو مرکز نظام الدین اور عمارت اور امیر کی بابت کہنا اور لکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ باہر والے آدمی کو اندرونی مسائل کیا سمجھ میں آئیں گے، اور اس کی باتوں کو عمارتی اطاعت والے لوگ خاطر میں بھی نہیں لائیں گے۔ سوال نمبر 259، عالمی شورا غیر اسلامی کیوں ہے؟ جواب: عالمی شورا کے غیر اسلامی ہونے کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، عالمی شورا کا کوئی مستقل امیر نہیں ہے، یہ بغیر امیر کی شورا ہے اور اسلامی شورا امیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت سے لے کر آج تک کوئی بھی شورا بغیر امیر کے نہیں پائی گئی، اور یہ ایسی مصدقہ حقیقت ہے کہ اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تعجب اور افسوس ہوتا ہے جب کوئی مفتی صاحب بغیر امیر کی شورا کو شرعی حیثیت دینے کے لیے نہایت کمزور اور نہایت غیر منطقی تعویلات پیش کرتے ہیں۔ مثلاً فتاوی دارالعلوم دیوبند اور مصنف کتاب شورائیت کی شرعی حیثیت جامعہ بنوریہ وغیرہ مفتیان کرام وغیرہ کو جاننا چاہیے کہ فماذا بعد الحق الا الضلال، یعنی حق بات کے واضح ہونے کے بعد باقی باتیں گمراہی کہلاتی ہیں۔ یعنی نصوص کے ہوتے ہوئے قیاس آرائی کی کیا اہمیت اور کیا وقعت۔ امیر والی شورا کے متعلق نصوص قرآن اور حدیث کثرت سے موجود ہیں اور 14.5 صدیوں کی اسلامی تاریخ موجود ہے۔ نص کے ہوتے ہوئے قیاس کرنا بڑی ہی حماقت اور جسارت کی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی
تمام آسمانی شریعتوں میں بغیر امیر کی شورا نہیں پائی گئی۔ نمبر 4، اسلامی شورا امت مسلمہ میں ظفر و کامرانی، خیر و برکت، عزت اور عظمت، اتحاد اور اتفاق لے کر آتی ہیں، لیکن عالمی شورا کے وجود میں آنے کے بعد 100 سالہ پرسکون الیاسی دعوتی کام اور اس کی اجتماعیت میں پھوٹ پڑ گئی اور ساری دنیا میں فسادی فساد پھیل گیا، طلاقیں ہو گئی، خاندانوں میں جھگڑے پیدا ہو گئے۔ فائدہ: قرآن مجید اعلانیہ طور پر اور کبھی کبھار اشارے کنایہ اپنے متبعین کو رہبری ضرور فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں غور فرمائیں۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو تم لوگ اس میں ضرور شدید اختلاف پاتے۔ فائدہ: یہ آیت مبارکہ تھرمامیٹر کا کام دیتی ہے، یعنی جن شرعی امور میں اختلاف پایا جائے سمجھ لو کہ ان امور میں ضرور انسانوں کی طرف سے بنائے ہوئے اختراعی قانون کا دخل ہے، اور جن امور میں اختلاف اور جھگڑا نہیں پایا جائے تو سمجھ لو کہ یہ امور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں۔ مثلاً بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ 1450 سال سے ایک ہی طریقہ چلا آ رہا، کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام 1450 سال سے چلا آ رہا تھا بغیر کسی اختلاف اور جھگڑے کے، مگر عالمی شورا کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی تبلیغ میں جھگڑے، توڑ پھوڑ، قتل غارت شروع ہو گئی۔ عالمی شورا کے غلط اور فاسد ہونے کے لیے یہ آیت مبارکہ کے بیان کردہ اصول اور اشارات کافی ہیں۔ فائدہ: مرکز نظام الدین والے سنت اور سیرت طیبہ والی دعوت اپنائے ہوئے ہیں، وہاں کوئی جھگڑا نہیں، ساری دنیا کی ساری قومیں مرکز نظام الدین کی طرف کھینچی چلی آ رہی ہے، جن میں عرب، عجم، علماء اور عوام سب شامل ہیں۔ فیصلہ مشورے والوں کی کثرت رائے پر ہو، حالانکہ کتاب اور سنت اور سیرت طیبہ کا فرمان ہے کہ فیصلہ حق اور صداقت کی بنیاد پر ہو، اس میں کثرت رائے کا کوئی ذکر بھی نہیں۔ یہی وہ 4 بڑی بڑی وجوہات ہیں جس کی بنا پر آج کی تاریخ تک کوئی مفتی صاحب نے اس بغیر امیر کی شورا کو اسلامی شورا قرار دیتے ہوئے اس کے حق کا فتویٰ نہیں دیا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا انشاءاللہ۔ امارتی والی دعوت کی برکات: جب شورائی فتنہ پاکستان میں پھیلنے لگا تو سب اکابرین اور مقیمین اور واعظین صاحبان امارتی ترتیب کا نام لیتے ہوئے گھبراتے تھے، کوئی بھی سامنے نہیں آتا تھا۔ چند گنتی کے میواتی حضرات اور چند ملتان والے ساتھیوں نے اس امارتی نظام کو اپنایا اور اس کام کو اپنے سینے میں لگایا اور اس کی بڑی قیمت ادا کی۔ بہت ستائے گئے، بہت رلائے گئے، ہم ان گنتی کے چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کو ہمت دلاتے رہے، گھنٹوں مذاکرے کرتے رہے۔ بالآخر ان کمزور ساتھیوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی۔ اب الحمدللہ سارے ملک میں کام جم گیا، خوب جماعتیں نکلنے لگی۔ اب تو سارے عالم سے افراد اور جماعتیں ان امارتی ترتیب والوں کے پاس پہنچنے لگی ہیں۔ بیرون ممالک سے 200 سے زیادہ افراد درجن بھر ملکوں سے آ چکے ہیں، جن میں علماء کرام اور مستورات ماہ محرم کی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ چند دن قبل ملیشیا کی مستورات ماہ محرم کی جماعت نے ایک محلے میں 2 ہفتے کام کیا اور درجن کے قریب مستورات ماہ محرم کی نقد جماعتیں نکالی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرمائے۔ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ، سن 2007 میں ہماری جماعت ترکی گئی تھی۔ ہمارے امیر جماعت بھائی چودھری اسحاق صاحب وہ تہم اسٹو والے تھے۔ ترکی کے عظیم شیخ محمود آفندی کے استنبول کے دارالعلوم میں ہم نے ان سے خصوصی ملاقات کی اور ہم نے دعوت و تبلیغ کے بارے میں تفصیلی بات سامنے رکھی تھی۔ شیخ نے فرمایا، واللہ آپ نے حق بات کہی۔ ہمارے خلافت عثمانی کے دور کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ ہمارے دور حکمرانی میں ایک محکمہ
आला कलिमत अल्लाह के नाम से मौजूद था, जिसका काम ही दावत व तबलीग था। बड़े बड़े उलमा, हुक्काम और अवाम इस काम को अंजाम देते थे और तुम्हारी तरह करिया करिया, शहर शहर, बस्ती बस्ती तबलीगी सफ़र भी करते थे। और इस तरह के तबलीगी मुसाफिरीन यानी जमातें बस्तियों में पहुंच जाती तो उनकी नुसरत करते और उनसे दावत का काम लेते थे। और हमारे असातिज़ा और तलबा सब इस काम के जिम्मेदार होते थे और दीन सारे मुसलमानों की ज़िंदगियों में अमलन मौजूद था। गैर मुस्लिम भी इस्लाम की तरफ मुतवज्जे होते थे। हमने दीन फैलाने में जंगे हरगिज़ नहीं लड़ी, तारीख इसकी गवाह है। हमारी जंगें तो सियासी होती थी, मजहबी नहीं। अगर मजहबी होती तो हमारी सुल्तनत उस्मानिया में एक भी गैर इस्लामी माबद और गिरजाघर बाकी नहीं रहते। आज उस शेखुल मशाइख के इंतकाल की खबर पहुंची है। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, मुतालिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आसमां तेरी लहत पर शबनम अफशानी करे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इंसानियत की उमूमी हिदायत के फैसले फरमाए। आमीन आमीन आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बात तवज्जो सुननी पड़ेगी, बहुत तवज्जो सुननी पड़ेगी। तुम बात को गलत मतलब निकालोगे अपने जहन से, तो मेरे जहन में जो मतलब है उस पर गौर नहीं करोगे। ये बड़ी मुसीबत है इस ज़माने में। बजाय जो मैं चाहता हूँ